اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق سعودی عرب سے ہے۔ سعودی عرب کی فضائی کمپنی سعودیہ ایئر لائن نے سفر کے لیے ٹکٹ خریدنے پر ٹورسٹ کو ملک کا سیاحتی ویزا لگوا کر دینے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان سعودی ایئر کے بقول اس اسکیم کو اللہ کے مہمان کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ٹورسٹ ویزا 4 دن کے لیے ہوگا۔ ویزے کی اس مدت کے دوران عمرہ بھی کیا جا سکے گا اور ٹورسٹ سرگرمیاں بھی ممکن ہوں گی۔ بتایا گیا ہے کہ ویزے کا حصول ٹورسٹ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ممکن بنا سکیں گے۔ یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں آلودہ اور ٹھہرے ہوئے پانی کے قریب رہنے والے تقریباً 40 لاکھ بچے زندگی کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 16 لاکھ بچے پہلے ہی شدید غذائی قلت کا شکار تھے، جبکہ گزشتہ برس کے تباہ کن سیلاب سے پہلے 60 لاکھ بچے کم نشو و نما کا شکار چلے آ رہے ہیں۔ چین کے شہر بیجنگ کی پکنگ یونیورسٹی کی جانب سے کی جانے والی ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ وہاں 90 کروڑ لوگ رواں ماہ جنوری کے آغاز تک کورونا سے متاثر ہو چکے تھے۔ چین کی 64% آبادی کے کورونا سے متاثر ہونے کا انکشاف ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جبکہ کچھ دن قبل ہی یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہاں پر کورونا سے متاثر ہو کر 60,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین کے متعدد صوبے ایسے ہیں جہاں کی 80% سے زیادہ اور بعض صوبوں کی 90% سے زیادہ آبادی کورونا سے متاثر ہو چکی ہے۔ چین میں آبادی کے اضافے میں کمی کے بعد بھارت اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ رواں برس دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن جائے گا۔ آبادی بڑھنے کے ساتھ بھارت کو اقتصادی مضمرات اور بے روزگاری کا سامنا بھی ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت ایک ٹائم بم پر بیٹھا ہے۔ اگر ملازمتوں کے مواقع پیدا نہ کیے گئے تو بھارت میں سماجی بے چینی پیدا ہوگی۔ نیوزی لینڈ کی مسجد میں فائرنگ کے واقعے کے بعد دوپٹہ اوڑھ کر مقبول ہونے والی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے وزارت عظمیٰ سے دستبرداری کے بعد شادی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جیسنڈا آرڈن نے کہا کہ میں نیوزی لینڈ کے لیے کام کرتی رہوں گی، لیکن میں اب اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے وزارت عظمیٰ سے دستبرداری کے بعد اپنی بیٹی کو وقت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے منگیتر کلارک سے شادی کا ارادہ بھی ظاہر کیا ہے۔ کویت کی پولیس نے ساحل پر ایک کار میں موجود مرد اور عورت کو حراست میں لے لیا۔ کار کی تلاشی کے بعد دونوں ملزمان کو ملک بدر کرنے والے محکمے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ساحل پر کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر شراب پینا فلپائنی خاتون اور شامی مرد کو مہنگا پڑ گیا۔ 35 سالہ شامی اور ایک 41 سالہ فلپائنی تارکین وطن کو دوحہ فارم ہاؤسز کے قریب کھڑی کار میں شراب کی بوتلوں کے ساتھ پکڑے جانے کے بعد ڈیپورٹیشن سینٹر میں حوالے کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کے حق سے روکنے کے لیے پولنگ کا طریقہ کار مشکل بنا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس اظہار الحسن نے استفسار پر کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے پاکستان آنا ہوگا یا باہر رہ کر بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ بظاہر ووٹنگ کا طریقہ اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ اوورسیز ووٹ ڈال ہی نہ سکیں۔ ووٹ کا حق ختم نہ کیا گیا، مسئلہ صرف طریقہ کار کا ہے۔ یورپ نے بڑے پیمانے پر روسی ڈیزل ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ یورپ میں اگلے ماہ روسی ڈیزل کی درآمد پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ توانائی کے اعداد و شمار فراہم کرنے والی کمپنی وارٹیکسا کے مطابق جنوری کے پہلے 2 ہفتوں میں یورپی ممالک نے تقریباً 8 ملین بیرل روسی ڈیزل حاصل کر لیا ہے۔ روس یورپی بلاک کا سب سے بڑا ڈیزل سپلائر ہے۔ یورپی آٹو موبائل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے مطابق تقریباً 91% وین اور 96% ٹرک ڈیزل سے چلتے ہیں، جبکہ تقریباً 42% مسافر کاریں ڈیزل پر ہیں۔ دنیا میں ٹورسٹ کی تعداد 2022 میں $900 ملین سے تجاوز کر گئی۔ دنیا میں ٹورسٹ کی تعداد 2022 میں 900 ملین سے تجاوز کر گئی۔ کورونا وائرس کی وبا سے پہلے کی تعداد کے 63% تک پہنچ گئی ہے۔ یونائیٹڈ نیشن کی ورلڈ ٹورزم کے میڈرڈ میں واقع دفتر میں 2022 کی ٹورزم کے اعداد و شمار کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق دنیا کے تمام خطوں میں ٹورسٹ کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور خاص طور پر 2019 سے پہلے کورونا وبا کے سیاحوں کی تعداد کے مقابلے میں یہ اضافہ 63% کے لگ بھگ ہے اور یہ تعداد 2022 میں 1.5 بلین تک پہنچ گئی ہے۔ مڈل ایسٹ کے ممالک میں ٹورزم کے شعبے میں 83% اضافہ دیکھا گیا اور یہ تعداد 2019 کے قریب ترین پہنچ گئی ہے۔ یورپ میں گزشتہ سال 585 ملین ٹورسٹ نے رخ کیا، وبا سے قبل کے اعداد و شمار کے 80% تک پہنچ گئی ہے۔
कराची में बिन कासिम के इलाके में बैरून मुल्क से मुख्तलिफ छुट्टी पर अपने अहले खाना से मिलने के लिए आने वाले शख्स को कजन ने ज़िबा कर दिया। पुलिस के मुताबिक अल्लाह बख्श हमायती गोट फुटबॉल ग्राउंड के करीब घर से एक शख्स की ज़िबाशुदा लाश मिली, जिसकी शनाख्त 32 साल सगीर बख्ती वल्द गुलाम शब्बीर के नाम से की गई है। मकतूल 2 बच्चों का बाप और 15 रोज कबल ही ओमान से एक माह की छुट्टी लेकर बीवी बच्चों से मिलने आया था। मकतूल को उसके कजन मुजफ्फर वल्द आशिक ने घरेलू झगड़े के दौरान गले पर तेज धार आले का वार करके कत्ल कर दिया। स्कॉटलैंड में बॉस की जानिब से मोटी और जिस्म फरोज जैसे अल्फाज का सामना करने और हरासगी का निशाना बनने वाली पाकिस्तानी लड़की आयशा जमान को अदालत ने 50 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया है, लेकिन इस टेक्सटाइल फर्म को मालिक की जानिब से खत्म कर देने के बाद इसे 1 पैसा भी मिलने का इम्कान नहीं है। स्कॉटलैंड के इलाके ईस्ट क्लबराइड में वाक़े टेक्सटाइल की फर्म में काम करने वाली आयशा जमा को मालिक शहजाद यूनुस की जानिब से मुतअद्दिद हतक आमेज जुमलों और जिनसी हरासगी का सामना करना पड़ा। 3 माह के बाद स्कॉटलैंड की अदालत ने फैसला दिया है कि यूनुस और उसकी कंपनी दोनों ही आयशा को जिनसी हरासगी का निशाना बनाने की जिम्मेदार हैं। सुनामी बनाकर पूरा मुल्क तबाह कर देने वाला रूसी खतरनाक हथियार तैयार हो गया। अमरीकियों ने बड़े साहली शहरों को तबाह करने की सलाहियत की बिना पर बहरी बम पोस्टडेन को क़यामत के दिन की मशीन करार दे दिया है। इस हथियार की वजह से ताबकार सुनामी की लहरें 300 से 500 मीटर बुलंद होती हैं। हमवार जमीन पर इसका असर 500 किलोमीटर गहराई तक जाता है। रूस ने नेटो मुल्कों को सुनामी के जरिए इसे मारने के लिए यह खतरनाक हथियार तैयार किया है। यह तारपीडो या बाहरी बम पोस्टडेन के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे पहले नाम 2018 में रूसी सदर पुतिन ने लिया था। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज्यादा आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े। हमारा पता ये है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज। रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह। सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुल रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़ दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। स्पेन के शहर सियूता में 8 साल लड़के मोहम्मद अब्दुल सलाम के कत्ल के जुर्म में एक बालिग शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 साल लड़के मोहम्मद अब्दुल सलाम को 19 दिसंबर को कत्ल किया गया था और इसकी मौत तशद्दुद के नतीजे में हुई थी और इसके सर में शदीद चोट आई थी और इस कत्ल से कबल मोहम्मद अब्दुल सलाम को ज्यादती का निशाना भी बनाया गया था। पुलिस ने कत्ल के शुबे में गिरफ्तार शख्स को सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग के नतीजे में गिरफ्तार किया है। स्पेन के शहर बादाखोस के इको पार्क में हाइड्रोलिक प्रेस की जद में आकर एक 40 साल वर्कर जान बहक हो गया। इमरजेंसी टीमों के पहुंचने से कबल ही वर्कर जान की बाजी हार चुका था। कतलान इलाके सरबेरा और तोरेखा दे सेगार के दरमियान रोड एल त्रेस उनसे पर 2 गाड़ियों के दरमियान तसादुम में एक शख्स हलाक हो गया। हादसे की वजह से रोड पर 2 तरफा ट्रैफिक बंद हो गई। बार्सिलोना की पोर्ट पर ग्वार्डिया सिविल और स्पेनी टैक्स कंपनी के मुश्तरका छापे के नतीजे में एक कॉफी की शिपमेंट पकड़ी गई, जिसकी आड़ में 90 किलो कोकीन स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही थी। मनशियात को कॉफी के दरमियान 2 बैग्स में छुपाया गया था। कॉफी की यह शिपमेंट हंदुरास के शहर सान पेड्रो दे सलाव से बार्सिलोना पहुंची थी। यह कोई पहला मौका नहीं है कि बार्सिलोना की बंदरगाह से कोकीन को कॉफी के दरमियान छुपा कर लाया गया हो। फ्रांस से ताल्लुक रखने वाली दुनिया की मुअम्मर तरीन खातून 118 साल की उम्र में चल बसी। लोसाइल नामी बुजुर्ग खातून 11 फरवरी 1904 को पैदा हुई थी और इसकी मौत सोते वक्त हुई है। लोसाइल लंदन नर्सिंग होम में रिहाइश पजीर थी और वहीं उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली। गुज़िश्ता साल 119 साल की उम्र में जापान की केन तनाका की मौत के बाद गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से अप्रैल 2022 में बाज़ाब्ता तौर पर इनको मुअम्मर तरीन खातून करार दिया गया था।
کتالونیا کی ماریا برناس 115 سال کی عمر میں دنیا کی معمر ترین انسان بن گئی ہیں۔ ماریا 1907 میں پیدا ہوئی تھی۔ ماریا نے منگل کو 118 سالہ فرانسیسی راہبہ لوسائل رینڈن کے انتقال کے بعد ان کی جگہ لی ہے۔ ماریا برناس کو 1914 میں ہونے والی ورلڈ وار 1 کی یادیں بھی تازہ ہیں اور اسپین کی 1936 اور 1939 سے ہونے والی خانہ جنگی بھی دیکھی ہے۔ اگر بارشیں نہیں ہوتی اور موجودہ خشک سالی برقرار رہتی ہے اور شہری بھی پانی کے استعمال کے طور طریقوں کو تبدیل نہیں کرتے تو کتالان حکومت پانی کے استعمال پر پابندیاں لگا سکتی ہے، کیونکہ پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں اور 40% کم ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال میں آنے والے دنوں میں سٹی کونسلر رہائشیوں کو پانی کی بچت کے سلسلے میں مہم بھی شروع کریں گے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ اس صورتحال میں کہ کتالونیا کو پانی کے استعمال کے ضمن میں مارچ اور اپریل میں سخت اقدامات نافذ کرنا ہوں گے اور پانی کے بے دریغ استعمال کے ضمن میں جرمانے بھی کرنا پڑیں گے۔ اسپین میں گیس سلنڈر کی قیمت میں مزید کمی ہو گئی ہے اور 5% کمی کے ساتھ گیس سلنڈر کی قیمت 17 یورو 66 سینٹ ہو گئی ہے۔ نئی قیمت کا اطلاق منگل سے ہو چکا ہے اور یہ موجودہ حکومت کے دور اقتدار میں گیس سلنڈر کی قیمتوں میں دوسری بار کمی ہے۔ اس سے قبل گیس سلنڈر کی قیمت 18 یورو 58 سینٹ تھی، جس میں 92 سینٹ کی کمی آئی ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔